یہ عمل اتنا طاقتور ہے کہ اس جیسا عمل آپ نے زندگی میں دیکھا بھی نہیں، پڑھا بھی نہیں، کیا بھی نہیں۔ میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں یہ عمل جو بھی کرے گا اس کو اس کا فیض ملے گا۔ وہ نور کے ایک سمندر میں غوطہ زن ہوگا، اور نور کا ایسا سمندر، نور کا ایسا حالہ، نور کی ایسی دیوار کہ اللہ پاک پھر ایسا کرم فرما دے گا کہ کوئی جادو اس کے قریب نہیں آئے گا، جناتی طاقتیں اس کے قریب نہیں آئیں گی۔ اس عمل کے ساتھ دوستی کرے گا، اس عمل کے چلے کرتا رہے گا، اس عمل کو مضبوطی سے پکڑ لے گا، اس کو کشف کی طاقت موصول ہو جائے گی، کشف اس کو حاصل ہو جائے گا۔ پھر جب کشف ملے گا تو ہر شخص کے دل کی دنیا پڑھنا شروع ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسانی زندگی میں بہت سارے مسائل ہیں۔ ایک مسئلہ حل ہوتا ہے، دوسرا جنم لے لیتا ہے۔ ایک مصیبت آتی ہے، دوسری چلی جاتی ہے، تیسری جاتی ہے تو چوتھی آ جاتی ہے۔ یکے بعد دیگرے یہ زندگی ایک جنگ ہے، مسلسل انسان حالت جنگ کے اندر ہے۔ کبھی اپنوں کا مسئلہ مسائل ہے، کبھی غیروں کے مسئلے مسائل ہیں، کبھی گھریلو مسئلے مسائل ہیں، کبھی نوکری کے، کبھی کاروبار کے۔ تو اس طرح روزانہ کی بنیاد پر انسان جب صبح اٹھتا ہے وہاں سے مسائل شروع ہوتے ہیں، اور رات سونے تک مسائل کا شکار وہ بندہ جا کے تھک ہار کے ٹوٹ کے اپنے بستر پہ لیٹتا ہے تو سو جاتا ہے۔ آئیے میں آپ کو وہ راز آج آپ کو بتانے لگا ہوں، وہ عمل بتانے لگا ہوں جو آپ کی زندگی کے اندر ایک انقلاب پیدا کر دے گا۔ ساری زندگی بھی آپ نے تگ و دو میں گزار لی ہے، جد و جہد میں گزار لی ہے، کچھ حاصل نہیں ہوا۔ وظائف کر کر کے تھک گئے ہیں، عمل کر کر کے تھک گئے ہیں، بڑے بڑے عاملوں سے ملاقات ہوئی، بڑے بڑے آستانوں پہ ملاقات ہوئی، بڑے بڑے پڑھے لکھے فقیروں درویشوں سے ملاقات ہوئی۔ تو اگر آپ کو یہ تحفہ حاصل نہیں ہو سکا تو پھر آج یہ تحفہ اس بندہ فقیر سے لے لیجئے۔ اس تحفے کی آپ سب کو اجازت ہے، تمام امت محمدیہ کو اس کی اجازت ہے۔ اپنے پیاروں تک اس کو بھیجئے اور اپنے عزیز و اقربا تک اس کو پہنچائیے۔ یہ بہت کام کی چیز ہے، بڑے حیرت انگیز کرشماتی کمالات اس کے اندر موجود ہیں۔ یہ تسبیحوں کے اوپر پڑھنے والا نہیں ہے، یہ آپ کی زندگی کو بدلنے والا عمل۔ اس کی برکت سے آپ وہ کچھ زندگی میں پائیں گے جو زندگی بھر حاصل نہ کر سکے۔ مایوس ہیں، تھکے ہوئے ہیں، ٹوٹے ہوئے ہیں تو اس عمل کو ضرور سن لیجئے۔ آپ پریشان ہیں تو سن لیجئے۔ آپ تنگ دستی کی زندگی گزار رہے ہیں، پریشان اور مصیبت زدہ ہیں، غم زدہ ہیں، تو ایک مرتبہ اس عمل کو کر لیجئے، پھر زندگی بھر آپ دعائیں دینے پر مجبور ہو جائیں گے۔ روزانہ آپ نے مراقبہ کرنا ہے، چاہے تھوڑی دیر کریں، 5 منٹ کر لیں، کم از کم 5 منٹ کر لیں، صرف 5 منٹ۔ 5 منٹ کا مراقبہ آپ کی زندگی بدل دے گا۔ 5 منٹ کا مراقبہ آپ کو اللہ کا ایسا نور عطا کرے گا جو زندگی بھر آپ کو حاصل نہیں ہو سکا۔ زیادہ بھی کر سکتے ہیں، تھوڑی دیر کریں یا زیادہ کریں، جتنا گڑ ڈالتے جائیں گے اتنا میٹھا بڑھتا چلا جائے گا۔ اس مراقبے کے بے شمار حیرت انگیز کمالات آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ نے اس مراقبے کو کرنا ہے، اس عمل کو کرنا ہے، اور پھر دیکھیں کتنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دنیا کی عجائبات ہیں جو آپ کے منتظر ہیں۔ آپ ان کی طرف بڑھیں تو صحیح، آپ اس کی طرف قدم تو بڑھائیں، آپ اس کی طرف اپنی نگاہ تو اٹھائیں، پھر اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کے حسین مناظر اپنے دل کی آنکھوں سے دیکھیں۔ ان آنکھوں سے جو نظر نہیں آتا وہ دل کی آنکھوں سے نظر آتا ہے۔ اس نظر سے آپ دیکھیں تو یوں نظر جھکائیں اور ایسے دیکھیں تو آپ کو نیلگوں آسمان نظر آتا ہے۔ یہ آپ کی نظر کی پرواز ہے۔ یہ نظر جس کی ہو اس کی اتنی پرواز ہے۔ کافر دیکھے، عیسائی دیکھے، ہندو دیکھے، سکھ دیکھے، یہودی دیکھے، دہریہ دیکھے، مذہب والا دیکھے، بد مذہبہ دیکھے، جو بھی دیکھے، اس کی نگاہ میں اتنا عروج اور ترقی اور اتنی اس کے اندر طاقت ہے۔ میں کہتا ہوں جس کی باطنی آنکھ کھل جائے، جس کی باطنی آنکھ کھل جائے اور وہ دل کی آنکھوں سے جب دیکھے گا تو کہاں تک دیکھے گا، کیا کیا دیکھے گا، اللہ اکبر۔ تو پوری دنیا سے بے نیاز ہو کر آپ نے آنکھیں بند کر کے دل ہی دل میں جو ورد میں بتانے لگا ہوں اس ورد کو آپ نے کرنا ہے، اور اس انداز سے کرنا ہے کہ زبان نہ پڑے، زبان نہ پڑے، بولے زبان نہ پڑے، زبان نہ پڑے، دل پڑے، زبان نہ پڑے،
دل پڑے۔ عارفوں کے سلطان حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، زے زبان دا کلمہ ہر کوئی پڑھدا تے دل دا پڑھدا کوئی ہو، جتھے پڑھیندا ہے دل دا کلمہ اوتھے ملے زبان نہ ڈھوئی ہو۔ جہاں دل کا کلمہ پہنچتا ہے وہاں زبان کا پڑھا ہوا کلمہ نہیں پہنچتا۔ تو آپ نے زبان سے نہیں پڑھنا، دل سے پڑھنا ہے، اور اس ورد کو دل سے کرنا ہے۔ اور اگر زبان حرکت میں آ جائے، تو اس کا طریقہ کار یہ کریں کہ زبان کو تالو سے لگا لیں، دانتوں کو، ہونٹوں کو اچھی طرح بند کر لیں۔ عشق جنہ دے ہڈی رچیا منہوں نہیں علامن ہو، ذکر فکر وچ رہن ہمیشہ تے دامنوں قید لگامن ہو، یعنی کہ بند کر لیں اپنے ہونٹوں کو، جب نہ ہلے ہونٹ نہ عشق جنہ دے ہڈی رچیا، یہ بھی سلطان باہو کی بات ہے رحمت اللہ علیہ۔ فرماتے ہیں عشق جنہ دے ہڈی رچیا پھر دے چپ چپاتے ہو، جب نہ ہلے ہونٹ نہ پھڑکن کر دے گنگی باتیں ہو۔ تو آپ نے زبان کو بند کر کے، ہونٹوں کو بند کر کے آپ نے پھر یہ ورد کرنا ہے، اور یہ ورد مستقل پڑھنا ہے، کرنا ہے آپ نے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ اکبر! دل ہی دل میں جب پڑھیں گے تو اس کو دہراتے جائیں گے، تو چند دنوں کے اندر few days کے اندر کیا ہوگا؟ ایک ایسی نورانیت پیدا ہوگی، ایک ایسی روحانیت پیدا ہوگی، اور اس کے ارد گرد نور کا ایک حالہ ہوگا، اور نور کی ایک دیوار کھڑی ہو جائے گی، اور پھر نور کا ایک سمندر ہوگا، اور ایسا نور کا سمندر ہوگا کہ خود اس کو پتہ نہیں ہوگا، اور ہر جادو، ہر جناتی طاقت اس عمل کو کرنے والے سے دور ہوتی چلی جائے گی۔ جناتی طاقتیں جو اس کو تنگ کرتی ہیں، شیطانی طاقتیں جو تنگ کرتی ہیں، جو رزق روزی میں رکاوٹیں ڈالتی ہیں، جو بیماریاں پیدا کرتی ہیں، جو ایسے حالات پیدا کرتی ہیں کہ انسان موت کی تمنا کرنے لگ جاتا ہے، خودکشی کی طرف بڑھنے لگتا ہے، وہ ساری طاقتیں زیر ہوتی چلی جائیں گی، آپ سے دور ہوتی چلی جائیں گی۔ یہ عمل جو بھی کرے گا اس کو اس کا فیض ملے گا، وہ نور کے ایک سمندر میں غوطہ زن ہوگا، اور نور کا ایسا سمندر، نور کا ایسا حالہ، نور کی ایسی دیوار کہ اللہ پاک پھر ایسا کرم فرما دے گا کہ کوئی جادو اس کے قریب نہیں آئے گا، جناتی طاقتیں اس کے قریب نہیں آئیں گی، شیطانی قوتیں اس کے قریب نہیں آئیں گی، اور اللہ رب العزت اس کو اتنی طاقت عطا فرمائیں گے کہ اس کی زندگی میں سکون ہو جائے گا، اس کی زندگی میں سکون ہو جائے گا، اس کی زندگی سکون ہو جائے گی، اور پروردگار عالم ایسا کرم فرمائے گا کہ زندگی سرور سے بھر جائے گی، لطف اور کیف اور مستی سے بھر جائے گی، عزت ہوگی، عافیت ہوگی، راحت ہوگی، برکت ہوگی، چین ہوگا، سکون ہوگا، مشکلیں دور، پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اور اگر وہ اس کو مزید اس عمل کو جاری رکھے گا، اس عمل کے ساتھ دوستی کرے گا، اس عمل کے ساتھ محبت کرے گا، اس عمل کے چلے کرتا رہے گا، اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے گا، اس عمل کو مضبوطی سے پکڑ لے گا، اس عمل کی مشق کرتا رہے گا، تو کچھ عرصہ گزرے گا، اس کو کشف کی طاقت موصول ہو جائے گی، کشف اس کو حاصل ہو جائے گا۔ پھر جب کشف ملے گا تو ہر شخص کے دل کی دنیا پڑھنا شروع ہو جائے گا۔ یہ عمل کرنے والا دوسروں کے دل کی دنیا سے خبردار ہو جائے گا، دل کی دنیا پڑھ لے گا، قبروں کی دنیا پڑھ لے گا، جانوروں کی بولیاں جان لے گا، کائنات کے ذرے ذرے کو دیکھے گا، کائنات کے ذرے ذرے کو دیکھے گا، جانوروں کی، پرندوں کی بولیاں جانے گا، اور کائنات کے اوپر اور نیچے کیا ہے اس کو جھانک لے گا، اس کو سمجھ لے گا، اس کو پرکھ لے گا، زمین کے اندر چھپے ہوئے راز اس پر ظاہر ہو جائیں گے، اس کی نظروں کے سامنے کائنات کے ذرے ذرے کی چیزیں اور ان میں چھپے ہوئے راز اس کی نگاہوں کے سامنے آ جائیں گے، وہ اپنی نظروں سے دیکھے گا۔ جو بھی یہ عمل کرے گا وہ پرندوں کی زبانیں جان لے گا، جانوروں کی زبانیں جان لے گا، ان کی بولیوں کو سمجھ لے گا، پتھر اللہ تعالیٰ کا کون سا ذکر کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں، مٹی کے ڈھیلے کیا ذکر کرتے ہیں، وہ ان کو بھی جان لے گا۔ ایسا عمل ہے طاقتور روحانیت کا بے تاج بادشاہ، یہ عمل ہے،
روحانیت کا بیتاج بادشاہ عمل جو آپ کی زندگی کو سکون سرور سے بھر دے گا، لطف اور کیف سے بھر دے گا، آپ کے دل کی دنیا کو آباد کر دے گا، روح کی دنیا کو آباد کر دے گا، دل کی دنیا کو آباد کر دے گا۔ ہر وقت اس بندے کا دل، اس کی روح 100% زندہ اور تابندہ رہے گی جو شخص بھی یہ عمل کرے گا۔ میری کوئی بہن یہ عمل کرے، میرا بیٹا عمل کرے، میری بیٹی عمل کرے، میرے بزرگ عمل کریں، جو نوجوان یہ عمل کریں، اور روحانیت کے شائقین یہ عمل کریں، عامل یہ عمل کریں، علماء یہ عمل کریں، صلحاء یہ عمل کریں، حفاظ یہ عمل کریں، قرائے کرام یہ عمل کریں، اور سکالر صوفیاء کرام وہ یہ عمل کریں، یعنی کوئی بھی شخص یہ عمل کرے گا، اللہ رب العزت اس کو اتنی نعمتیں عطا فرمائیں گے۔ کتنی نعمتیں ہیں، کتنا کرم ہے۔ یہ ناممکن کو ممکن بنانے والا عمل ہے۔ ناممکن مسائل کے انبار لگے ہیں تو یہ عمل کر لیں۔ یہ کشف القبور کے لیے یہ عمل اتنا طاقتور ہے کہ اس جیسا عمل آپ نے زندگی میں دیکھا بھی نہیں، پڑھا بھی نہیں، کیا بھی نہیں۔ میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں یہ عمل ایسا طاقتور ہے۔ یہ کائنات کے رازوں کو جاننے کے لیے، وہ راز جو آپ نے زندگی میں کبھی سوچے بھی نہیں، اللہ اکبر، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، یہ عمل ہے۔ اور اس کو کیسے کرنا ہے؟ توجہ، یہ حیرت انگیز چیز ہے، ورطہ حیرت میں ڈالنے والی چیز ہے۔ یہ لا علاج بیماریوں کو ختم کرنے کے لیے ہے، یہ ناممکن مسائل کو حل کرنے کے لیے ہے، یہ سوچوں کو وسیع و عریض کرنے کے لیے ہے، یہ تنگ دلی کو ختم کرنے کے لیے ہے، ذہنی تنگی کو دور کرنے کے لیے ہے، سوچوں کی تنگی کو دور کرنے کے لیے ہے، یہ مخلوق پر غلبہ پانے کے لیے، اور یہ تسخیر خلائق ہے، یہ مخلوقات میں تسخیر کے لیے عمل ہے۔ یہ سمندر کی دنیا اور جانوروں کی دنیا کو ان آنکھوں سے اور دل کی آنکھوں سے دیکھنے والا عمل ہے۔ اس عمل کی برکات اگر میں بیان کرتا چلا جاؤں تو ٹائم ختم ہو جائے، اس کی برکات ختم نہ ہو، میں اس کے ایک ایک پہلو پر بات کروں، لیکن میں ان لفظوں کا راز، اس عمل کا راز، اس مراقبے کا راز اور اس کا طریقہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جلدی سے جلدی آپ تک یہ پیغام پہنچ جائے اور یہ راز آپ تک پہنچ جائے، اور یہ راز آپ پھر حاصل کرنے کے بعد جب یہ عمل کریں، اس راز کو پا لیں، تو اس بندہ فقیر کو اپنی دعاؤں میں انشاءاللہ تعالی آپ ہمیشہ یاد رکھیں گے، کبھی بھولیں گے نہیں، کیونکہ ہمارا عالمی مشن ہے روحانیت کو فروغ دینا، ہمارا عالمی مشن ہے بھلائیاں بانٹنا، خیر بانٹنا، محبتیں بانٹنا، آسانیاں بانٹنا، مخلوق خدا کی خدمت کرنا، کیونکہ کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے بھلے کا بھلا۔ یہ بھلائی دنیا تک پہنچانی ہے کہ لوگ اس سے استفادہ کریں، لوگوں کو سکون ملے، خوشیاں ملے، راحتیں ملیں، چین ملے اور تسکین ملے۔ اتنا زبردست عمل جو آپ زندگی بھر نہ سنا نہ کیا، آج کرنے کے لیے آپ جا رہے ہیں۔ اتنی برکات، اتنے کمالات، اتنے حیرت انگیز کرشمات آپ کے منتظر ہیں کائنات کے رازوں کو جاننے اور سمجھنے کے لیے، اللہ کی عجیب و غریب کائنات میں بکھرے رازوں تک پہنچنے کے لیے، اس کے نظام کو سمجھنے کے لیے، عجیب و غریب کائنات کے بکھرے ہوئے رازوں کو پانے کے لیے۔ یہ بہت بڑا عمل ہے، اس عمل میں بہت طاقت اور تاثیر ہے، اور اس میں بہت جان ہے، بہت جان ہے، بہت کمال ہے۔ کوئی تھوڑی سی جان مار لے، کوئی تھوڑی سی پڑھائی کر لے، کوئی تھوڑا سا وقت دے دے تو عجیب و غریب اس کو کمالات حاصل ہوں گے۔ اس کی طریقہ کار سن لیجئے کہ آپ نے چوکڑی مار کر نماز عشاء کے بعد یا نماز فجر کے بعد یا نماز عصر کے بعد، تینوں نمازوں میں کسی وقت بھی، میں نے جیسے بتایا 5 منٹ کر لیں کم از کم، اس کو زیادہ سے زیادہ کر لیں، کم از کم تھوڑے سے تھوڑا 5 منٹ، زیادہ جتنا گڑ ڈالتے جاؤ گے میٹھا بڑھتا چلا جائے گا، میٹھا ہوتا چلا جائے گا۔ آپ اس کو کریں، اور کرنا کیا ہے، اس طرح آپ نے بیٹھ گئے، اپنی زبان بند کر لینی ہے، ہونٹ بند کر لینے ہیں، زبان تالو کے ساتھ لگا لیں، قبلہ رو بیٹھے، قبلہ کی طرف باوضو ہو کر فجر کی نماز کے بعد کر سکتے ہیں، عصر کی نماز کے بعد کر سکتے ہیں، نماز عشاء کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ ان تینوں نمازوں کے بعد کسی وقت پہ بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، اور اگر ان تینوں نمازوں کے بعد نہ کر سکے تو ظہر کے بعد اور مغرب کے بعد بھی کر لیں، تب بھی اجازت ہے۔ نمازوں کی پابندی آپ نے کرنی ہے، 5 نمازوں کی پابندی کریں۔
اللہ کی طرف پوری یکسوئی کے ساتھ چار زانو ہو کر، چار زانو کہتے ہیں چوکڑی مار کے بیٹھ جانا، تو چار زانو ہو کر آپ بیٹھ جائیں اور پھر اللہ رب العزت کے یہ مبارک اسما جو ہے سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، اتنا یہ آپ نے زبان سے نہیں پڑھنا، تصور سے پڑھنا ہے، دل سے پڑھنا ہے، زبان نہیں ہلانی۔ جیسا میں نے بتایا کہ عشق جنہ دے ہڈی رچیا پھر دے چپ چپاتے ہو، جیب نہ ہلے ہونٹ نہ پھڑکن کر دے گونگی باتیں ہو۔ تو آپ نے خفی طریقے سے، پیر صاحب آپ کی خواہش آج پوری ہو رہی ہے، حضرت چند پیر سرکار صاحب، ایسے کمال کا یہ مراقبہ کرنا ہے، تسبیح پہ نہیں پڑھنا، بس آنکھیں بند، پوری توجہ کائنات کے مالک کی طرف لگا لے، اس کے کرم کی طرف، بس اپنی جو چاہتے ہیں نا اللہ سے وہ اب بالکل توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، دل کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، بس یہ پڑھتے رہے جتنی دیر تک آپ پڑھ سکتے، دل سے، خیال سے۔ آپ کے لفظوں میں خیال سے کہہ رہا ہوں، تصور سے کہہ رہا ہوں، لیکن دل سے آواز نہیں، میرا رب سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ چند دن کریں، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، آپ کے سامنے پتھر بھی پڑے ہوں گے تو بولیں گے، جانوروں کی بولیوں کو سمجھیں گے، پرندوں کی بولیوں کو سمجھیں گے، کائنات کے رازوں کو سمجھیں گے، اللہ سے جو مانگیں گے ملے گا، ناممکن مسائل حل ہوں گے، پریشانیاں آپ کی حل ہوں گی، مصیبتیں آپ کی حل ہوں گی، دکھ آپ کے حل ہوں گے، جعلی عاملوں کے پاس جانے سے بچ جائیں گے۔ جعلی عاملوں کی کمر توڑ دینے والا یہ عمل ہے، اور آپ جب یہ عمل کریں گے شیطانی قوتیں، جناتی قوتیں، جادوئی قوتیں، سحر زدہ معاملات آپ سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ جدھر نکاح اٹھائیں گے آپ کی نگاہ میں بھی تذکیر آ جائے، جس بندے کے دل پر نگاہ ڈالیں گے اس کی منافقت آپ کے اوپر ظاہر ہو جائے گی، اس کے پروپوگنڈے آپ کے اوپر ظاہر ہو جائیں گے، دھوکے بازوں کو آپ جان لیں گے۔ اگر یہ کائنات کے راز پانا چاہتے ہیں، دیکھیں سائنسدانوں نے کیسے کیسے راز پا لیے، اتنی سی سم کے اندر اتنا سارا ڈیٹا موبائل کے اندر، کہاں تک کیا کیا انہوں نے دیکھا اور کیا کیا بنا دیا اور کیا کیا کر لیا۔ یہ سائنسدان ہیں بھائی، اور وہ اسلام میں داخل ہیں یا نہیں ہیں، اتنے کمالات تک پہنچ گئے۔ آپ اللہ رب العزت کے ناموں کی یہ مراقبہ کر کے دیکھیں، یہ عمل کر کے دیکھیں، کیسے کیسے راز آپ کو حاصل ہوں گے۔ آپ کی زندگی بھر وہ سوچیں بھی نہیں ہوں گی، آپ نے وہ خیال بھی نہیں کیا ہوگا جو چیزیں اللہ پاک آپ کو عطا فرما دیں گے۔ لیکن محنت کرنی پڑے گی، محنت درکار ہے، تھوڑا وقت درکار ہے، وقت دینا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی۔ محنت کریں گے بات بنے گی۔ کہتے ہیں نا، کسی نے بہت عشق سے لکھا، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ تو بھائی گڑ ڈالتے جاؤ میٹھا بڑھتا چلا جائے گا، گڑ ڈالتے جاؤ میٹھا بڑھتا چلا جائے گا۔ میں اپنے تمام مریدین کو، تمام سالکینوں، محبینوں، مخلصین کو اس کی اجازت دیتا ہوں، اس ویڈیو کو آپ دوسرے لوگوں تک بھلائی کی نیت سے شیئر کریں۔ اور بعض لوگ یہ عمل نہیں کر سکتے، وہ رابطہ کریں، اجازت لیں اور کریں، اور صدقات اور خیرات لازماً کیا کریں۔ صدقات اور خیرات کو اپنی زندگی میں شامل کریں۔ رزق کو بڑھانے والا انمول عمل یہ ہے کہ آپ اللہ کی راہ میں صدقہ کریں، رزق بڑھتا ہے اس سے۔ غرباؤ، مساکین، یتیموں کو، بے نواؤں کو اور مفلسین کو، ان کی خدمت کریں، علماء کی خدمت کریں، صلحاء کی خدمت کریں، اہل ذکر کی خدمت کریں، اور طلباء کی خدمت کریں، بچوں کی خدمت کریں، مدارس کی خدمت کریں، مساجد کی خدمت کریں، دین کی مدد کریں۔ وہ دیکھیں جو بے دین ہیں، وہ اپنے جھوٹے مذہب کے لیے اتنا خرچ کرتے ہیں اور آج پوری دنیا پہ حکمرانی کر رہے ہیں۔ اور مسلمانوں، تم تو بہترین امت ہو، اور تمہیں بہترین امت صرف اس وجہ سے بنایا گیا پیغمبر آخر الزمان
محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائے، ان کے صدقے سے ہمیں بہترین امت قرار دیا گیا، تو اس محبوب کے فرمان پہ عمل کرو، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرو۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارک آپ کے لیے بہترین نمونہ ہے، تو آئیے اپنے محبوب کے سچے غلام بن جائیں اور اس کو پورے یقین کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ، جس طرح میں نے بتایا جو بندہ اس عمل کو کرے گا اس کی روح کی دنیا بھی آباد ہوگی، دل کی دنیا بھی آباد ہوگی، اور 100% اس کا دل، اس کی روح زندہ اور تابندہ رہیں گے، اور کائنات کی بڑی بڑی جو عجائب و غرائب ہیں وہ اللہ پاک آپ کو دکھائیں گے، اور آپ اپنے سر کی آنکھوں سے اور دل کی آنکھوں سے ان کے رازوں کو جان لیں گے۔ کر بھلا ہو بھلا، ہوتا ہے بھلے کا بھلا۔ ہمارے ساتھ رابطہ کرنے کے لیے بہت سارے لوگ نمبر مانگتے ہیں، تو ہمارے نمبر یہ ہیں جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں، ان کے علاوہ ہمارا کوئی نمبر نہیں ہے۔ پہلا نمبر ہے ہمارے پیر طریقت رہبر شریعت حضرت پیر محمد ارسلان رضا رضوی سیفی مجددی صاحب المعروف حضرت سرکار چند پیر صاحب، ان کا نمبر ہے 030778698280۔ دوسرا نمبر ہے ہمارے حضرت پیر بابو جی سرکار صاحب کا 0301405649۔ تیسرا نمبر ہے ہماری خانقاہ اولیاء رضویہ سیفیہ کا 0309907827۔ چوتھا نمبر ہے ہمارا 030544804220۔ پانچواں اور آخری نمبر ہے 033640311170۔ ان نمبروں کے علاوہ ہمارا کوئی نمبر نہیں ہے۔ آپ انتہائی ایمرجنسی کی حالت میں اگر آپ اپنا علاج کروانا چاہتے ہیں، جادو جنات سے چھٹکارا چاہتے ہیں اور مسائل میں پھنسے ہوئے ہیں، تو آپ اس کے لیے اپنا علاج کروانا چاہتے ہیں، وظیفہ پوچھنے کے لیے آپ نے فون نہیں کرنا، وظائف ہم اسی لیے بتا رہے ہیں کہ آپ تک آسانی سے پہنچ جائیں۔ علاج کروانے کے لیے آپ نے رہنمائی لینی ہو تو آپ فون کر سکتے ہیں ان نمبروں کے اوپر۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ کر بھلا ہو بھلا، ہوتا ہے بھلے کا بھلا۔ اس کی خاص اجازت کے لیے آپ نے کومنٹ کے اندر ایک مرتبہ درود پاک لکھنا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کو خصوصی اس کی اجازت ہو جائے گی۔